محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی حفاظت کا ارشاد اور حکم فرمایا ہے. اس سے پچھلی آیات میں جیسا آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ یہ سب معاشرتی مسائل کا ذکر تھا، یعنی جس میں طلاق کا ذکر تھا، پھر عدت طلاق کا ذکر تھا، اسی طرح مسائل رضا کا تعلق تھا، پھر اس کے بعد عدت وفات کا ذکر تھا. تو یہ سب معاشرتی گھریلو ایسے مسائل ہیں جن کا ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت جو ہے سابقہ پڑتا ہے. تو بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں احکام نکاح اور طلاق کا ذکر فرمایا. اب ان کے بعد درمیان میں ایک آیت مبارک میں نماز کا حکم آ گیا. تو اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان درمیان کے اندر یہ آیت نماز کا ذکر اس لیے آیا کہ گھریلو معاملے میں آدمی جتنی احتیاط کیوں نہ کرے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی. جتنا انسان محتاط کیوں نہ ہو لیکن معاشرتی مسائل ایسے ہوتے ہیں گھریلو کہ کوئی نہ کوئی انسان سے غلطی ہو جاتی. اچھا، اسی طریقے سے مثلا نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں. جب طلاق ہوتی ہے تو لازماً فطرتاً دو خاندانوں میں جدائی ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات شریعت کے احکام سے تقصیر ہو جاتی ہے یا افراد تفرید ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نماز کا، تاکہ آدمی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کمی کو پورا کرے. اس لیے بعد میں اللہ نے نماز کا حکم صادر فرمایا. اور بعض علماء نے اس کو یوں بھی ربط بیان فرمایا ہے کہ بھئی معاشرتی مسائل میں جو غلطیاں ہو گئیں تو غلطیوں کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اگر انسان سے کبھی کوئی چھوٹا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوری طور پر نیکی کرے، عبادت کرے، نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، تاکہ وہ نیکیاں جو ہیں اس گناہ کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی. تو اس لیے بھی بعد میں فوراً نماز کا ذکر آ. اور بعض علماء کرام نے ان آیات کا آپس میں ربط اور تعلق جو ہے ایک تیسری وجہ بھی بیان فرمائی. ان نے فرمایا کہ نکاح اور طلاق کے جتنے مسائل تھے یا رضا کے مسائل تھے یا عدت کے مسائل تھے وہ حقوق العباد تھے. وہ انسان کا انسان پہ حق تھا، اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں حقوق العباد. اب اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا، اس میں حقوق اللہ کا بیان ہے کہ بھی صرف حقوق العباد کی پابندی نہیں بلکہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھو. بعض علماء کرام نے سابقہ آیات کو اور ان آیات کے اندر آپس میں ایک ربط جو ہے اس کو اس انداز میں بھی بیان فرمایا. اور بعض علماء کرام نے اس کی اور توجیہ بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو پہلے احکام تھے طلاق کے، نکاح کے، عدت کے. اس کے فوراً بعد جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں انسان کو نماز کا پابند کیا ہے. تو جو آدمی اپنے اللہ کے حضور میں آ جائے گا، اللہ کی دربار میں آ جائے گا، اس کے دل میں خشیت پیدا ہوگی. تو اللہ تنبیہ فرماتے ہیں کہیں گھریلو معاملوں میں ایسے نہ الجھ جاؤ کہ تم اللہ کی یاد بھی بھلا دو اور اللہ کی نمازیں بھی بھلا دو.
کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی، اب آدمی پاگل ہو کے پھر رہا ہے، دماغ خراب ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ قرآن ہے، بس اس کو اپنا وہ جدائی ہے اور فراق ہے، اس میں ایسا الجھا کہ اللہ کی یاد کو بھی چھوڑ بیٹھا، تو اس لیے اللہ نے اس کے فوراً بعد نماز کا حکم دیا۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ نے فرمایا حفاظت کرو نمازوں کی۔ حافظو کا معنی حفاظت کرو نمازوں کی، اور خاص طور پہ نماز وسطی کی، اور اللہ کے آگے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ قیام کرو۔ تو حافظو میں جو صیغہ ہے نا جی، یہ مفاعلہ کا صیغہ ہے، محافظہ مفاعلہ۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس لفظ میں بھی ایک اشارہ ہے کہ جتنی تم نماز کی حفاظت کرو گے اتنی نماز تمہاری حفاظت کرے گی، کیونکہ مفاعلہ ہمیشہ دو جانب سے ہوتا ہے، ایک جانب سے کبھی نہیں ہوتا۔ جو وزن مفاعلہ پہ آئے گا جیسے مضاربہ، تو لازمی بات ہے کہ اس نے بھی مارا اس نے بھی مارا، مقاتلہ تو دونوں طرف سے قتال ہوگا۔ تو اللہ نے ایک ایسا لفظ ارشاد فرمایا نماز کے بارے میں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جتنی تم نماز کی حفاظت کرو گے، جس قدر تیری نماز کے لیے حفاظت ہوگی اتنی نماز تیری حفاظت کرے گی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اب محافظت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ جیسے کہ آپ نے الحمدللہ کئی مقامات پہ پڑھا، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، کہیں فرمایا اقم الصلاۃ، کہیں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اور کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو ہر جگہ آپ کو لفظ ملتا ہے اقم کا، اقیمو کا، اور یہاں ملا ہے حافظو کا۔ تو حفاظت نماز کا کیا معنی ہے؟ اب نماز تمہاری حفاظت کوئی پابند تو نہیں ہے کہ تم پہرا دو گے۔ معنی حفاظت کا کیا ہے کہ اس کے اوقات کی حفاظت کرو، اس کے شروط و ارکان کی حفاظت کرو، اس کے فرائض واجبات سنن مستحبات کی حفاظت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ بس ہم نے سر سے ایک چیز تھی جو اتارنی ہے، نہیں، پوری پابندی کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ اس کے جو حدود ہیں، جو شروط ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک اور اپنے اپنے وقت پہ ادا کرنا جو ہے، اس کا معنی ہے اقامت صلاۃ، اس کا معنی ہے محافظت صلاۃ۔ مثلا آپ نے جلدی جلدی وضو کیا، وضو میں خیال نہیں رکھا، کوئی جگہ جو ہے اس پہ پانی نہیں پہنچا، وضو نہ ہوا تو نماز بھی نہ ہوئی۔ ایک معمولی سی غفلت نے، حالانکہ آپ نے وضو کیا ہے۔ جیسے بعض لوگ جو ہیں جلدی سے وضو کرتے ہیں تو اپنے پاؤں دھونے میں خیال نہیں کرتے، انگلیوں کے درمیان میں خیال نہیں کرتے، انگلیاں بند ہے، پانی ڈالا اور کھڑے ہو گئے، نیچے سے آ گئے، اندر جگہ خالی رہ گئی، پانی پہنچا ہی نہیں۔ تو اب جب آپ کا وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہو؟ اچھا، اسی طرح بعض اوقات بعض ہمارے ایسا بھائی ہیں جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ کسی چیز کی تہ جم جاتی ہے، مثلا آٹا لگ گیا، خشک ہو گیا، رنگ لگ گیا کوئی شدید قسم کا جس کی تہ بن جاتی ہے، کوئی اسی طرح پلاسٹک نما چیز ہے، ایسی چیزیں ہیں، آئے وضو کیا، ان کو صاف کرنے کا خیال نہیں کیا، تو نماز، جب پانی نہیں پہنچا ہے تو وضو نہیں ہوا، اور وضو نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ محافظت صلاۃ کے خلاف۔ اچھا، بعض لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے طہارت میں، یعنی انڈرویئر پہنا ہوا ہے اور کبھی پیشاب کیا، ٹیشو سے استنجا کر لیا، احتیاط نہ کی، بعد میں قطرے گر گئے، وہی انڈرویئر پہنا ہوا ہے اور نماز بھی پڑھ لی، حالانکہ وہ پلیت کپڑا اندر موجود ہے، نماز نہ ہوئی۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ دوڑتے آئے، رش ہوا اور باہر سڑکوں پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور خیال نہ کیا کہ جگہ پاک بھی ہے یا پلیت ہے۔
یا کسی گھر میں مہمان ہوئے، وہاں قالینیں بچھی ہوئی ہیں، کارپٹ لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے بس اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو گیا، خدا جانے وہاں کسی بچے نے پیشاب کیا، کوئی ایسی چیز بھی ہو جو اس نے اندر چوس لی ہو، اور جب اس کو آپ کا بھیگا ہوا پاؤں لگے تو وہ پھر زندہ ہوگی وہ پلی تھی۔ تو ان چیزوں میں تو یہ بھی محافظت صلاۃ کے خلاف ہے۔ اب جو آدمی محافظت صلاۃ کرے گا وہ باقاعدگی سے وقت سے وضو کرے گا، خلال کا خیال کرے گا، پاؤں کی انگلیوں کا خیال کرے گا، دیکھے گا کہ میرے گٹے یا کسی جگہ سے کوئی جگہ جو ہے ایسی تو نہیں جہاں پانی نہ پہنچا ہو، آرام سے ہاتھ پھیرے گا، مس کرے گا تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، اپنے بدن پہ لباس پہ غور کرے گا، اس کے بعد جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کی پاکی کے بارے میں غور کرے گا۔ تو ان چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں مثلا آدمی سفر میں آ رہا ہے، آگے قبر ہے، نماز شروع کر دی، حضور نے منع فرمایا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں محافظت صلاۃ کے خلاف۔ اسی طرح اب بعض لوگ ہمارے ایسی غفلت کرتے ہیں مثلا کہ رات کو 12-1 بج گیا، بیٹھے رہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی اللہ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو اور ان کے گھرانوں کو۔ اب تو یہ ٹی وی اور وی سی آر اور فلموں کی جو وبا آئی ہے اور جو عذاب آیا ہے اس نے پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ابھی تو پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو آپ دیکھ لیں کہ جو سامنے ہے لیکن آنے والا جو دور ہے اس سے بھی زیادہ بھیانک نظر آ رہا ہے، خدا جانے نتائج کب تک پہنچے۔ ان فلموں کی وجہ سے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بہن جو ہے اپنے بھائی کے زنا سے حاملہ ہو گئی۔ ان فلموں کی وجہ سے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی سے نعوذ باللہ بدفعلی کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں لوگ کیا چاہتے ہیں اور آگے اس کے انجام مزید کیا دیکھنے میں منتظر ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عذاب والی چیز ہے نا جی کہ جب کوئی نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو یا جوان ہو، اس کے سامنے جب اس قسم کی آپ گندی اور واہیات تصاویر پیش کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے اپنے ایک جاننے والے نے کسی کا قصہ نقل کیا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا لیکن وہ گھر میں اس قسم کی وی سی آر اور فلمیں لے آیا، لیکن اس نے یہ احتیاط کی ہوئی تھی کہ جو کوٹھی تھی، کوٹھی کے ساتھ یعنی گیٹ پر اس کے میں کچھ کوارٹر وغیرہ بنے ہوئے تھے، اس میں اس نے وہ لگایا تھا تالا چابی اپنے ہاتھ میں رکھتا کہ کبھی کوئی آدمی میرے گھر کا نہ دیکھ لے۔ صرف ایک نوکر اس کا جو تھا، ملازم جو تھا وہ اس کا رازدار تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھا کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ آدمی جو ہے باہر گیا، واپس آنے کے بعد اس کو اتفاق سے، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا، یعنی وہ چلا گیا اور پھر وہ نہیں آتا تھا ایک دو دن، لیکن راستے میں اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اس نے کوئی چیز رکھی تھی اپنی لڑکی کے پاس، وہ بھول گیا لیتے ہوئے۔ وہ جلدی سے واپس آیا اور کوٹھی کے پچھلے دروازے سے داخل ہوا اور جا کے بیٹی کا دروازہ کھولا تو بیٹی موجود نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہیں حمام میں ہوگی، کہیں ادھر ہوگی، کہیں ادھر ہوگی۔ اسی اسنا میں اسے خیال آیا کہ چلو جب تک میں دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کچھ ریسٹ کر لوں۔ وہاں آیا تو اسے محسوس ہوا کہ بھائی وہ اندر کوئی آواز آ رہی ہے۔ اب اس نے دروازہ کھولا تو وہی نوکر اس کی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرا، کیونکہ ان کے جانے کے بعد وہ دیکھا کرتے تھے فلمیں، تو انہوں نے بھی تو پھر سبق سیکھنا تھا۔ اب جب عزت لٹ گئی، برباد ہو گئی، تو وہ کیسے واپس آئے؟ یہ تو ایک ایسا موتی ہے نا، داغدار ہو گیا تو بس ہو گیا، ختم ہو گیا انسان ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کے گھر کو ایسی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے گھر میں قرآن و سنت کی آپ یاری فرمائیں، اور ہر فرد کا یہ یعنی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے گھر میں قرآن کیسٹ، قرآن کے تعلیمات کے دروس کے تقریروں کے ایسی چیزیں جو ہیں ان کے ذہن میں ڈالے
ایسے بھی ہم نے ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان دیکھے ہیں اللہ کی رحمت سے، گاڑی میں بیٹھو تلاوت لگی ہوئی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بند ہوتی، 4 گھنٹے جا رہا ہے قرآن سن رہا ہے، حالانکہ شباب ہے، نوجوان ہے، لیکن اس کا ذوق ہے۔ ان کے گھروں میں جائیں تو سب تعلیمات اسلامیہ کے ماشاءاللہ کیسٹ بھی لیں گے۔ اگر گھر والوں نے کوئی مجبور بھی کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اسلامی کسی عالم کی تقریر سنو، کسی کا درس سنو، اللہ کے قرآن دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ جب آپ بچپن سے بچوں پہ کنٹرول کریں گے تو اس کا انجام آگے جا کے ہو سکتا ہے، اگر ابھی سے بے قابو ہو گئے تو پھر اس کا قابو کرنا بڑا مشکل۔ تو بعض لوگ ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن کرتے یہ ہیں کہ 1 بجے رات کو جو سو گئے تو اب صبح نیند جو ہے وہ کھلی 7:30 7 بجے، کیونکہ 8 9 بجے انہوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو جب اٹھے وضو کیا اور نماز پڑھ لی تو یہ نماز نہیں ہوتی، یہ اقامت صلاۃ کے خلاف ہے۔ ایک ہے کہ اتفاق سے تمہیں کبھی نیند آ جائے، انسان ہے غفلت کی، اس نے الارم بھی لگایا لیکن بٹن دینا بھول گیا، الارم نہ ہوا، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، سورج نکل آیا، اٹھ کے قضا پڑھ لی تو اب گناہ نہیں ہوگا کہ بندہ مجبور تھا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے مستقل عادت بنا لی ہے کہ روزانہ کرتا ہی ایسا ہے، تو پھر یہ اقامت صلاۃ یا محافظت صلاۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح محافظت صلاۃ کے اندر علماء نے فرمایا کہ ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر کلام کرنا بھی جائز تھا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی نے پوچھا کہ بھئی فرض ہو گئے، کہہ دیتے تھے ہاں جی ہو گئے یا نہیں ہوئے۔ اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اپنے اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہوں خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اس کے بعد بولنا بھی بند، نظروں سے بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنا بھی بند، بلا وجہ گردنیں پھیرنا، سر پھیرنا، آگے چلنا، پیچھے چلنا، ہاتھوں سے کھیلنا، ان سب چیزیں جو ہیں یہ قنوت کے خلاف۔ لفظ اللہ کے قرآن کا کیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، تو قنوت کا معنی یہ ہے۔ اور جب پھر حدیث مبارک نے تفسیر فرما دی کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، تم ایسے عبادت کرو اللہ کی جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اب جس بندے کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو اللہ سے نظر ہٹا کے کسی دوسری چیز کو دیکھ سکتا ہے؟ اور حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مقام تمہیں نہ ملے تو تم اس مقام پہ تو پہنچو فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس بندے کو یقین ہو جائے کہ میرا آفیسر، میرا امیڈیٹ باس مجھے دیکھ رہا ہے، وہ نہیں ہلتا، تو جب یہ یقین ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ جناب کبھی ادھر دیکھ لیتا ہے، کبھی ادھر دیکھ لیتا ہے۔ اور بعض بڑے پکے نمازی ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کس مرتبے کا سمجھتے ہیں، نماز میں کھیل رہے ہیں، گڑی باندھ رہے ہیں اور جناب رومال ٹھیک کر رہے ہیں اور اپنی جیب سے دیکھ رہے ہیں کہ بٹوا گھر تو نہیں رہ گیا، میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، گاڑی کی چابیاں ہیں میرے جیب میں کہ نہیں ہیں، اور اس کے بعد نماز بھی ہو رہی ہے، آگے بھی 2 قدم جا رہے ہیں، 2 قدم پیچھے بھی ہٹ رہے ہیں، جب سجدے میں جائیں گے تو 2 قدم پیچھے ہو گئے، جب کھڑے ہوں گے تو 2 قدم آگے ہو گئے، یہ کوئی نماز تو نہیں ہے، تو پھر کھیل ہو گیا۔ ایک ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے عمل کثیر، کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمل کثیر جو ہے نماز کا مفسد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز میں کوئی مجبوری پیش آ گئی، یہ نہیں کہ تم ابداً کھیلتے رہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک رعایت کا مطلب یہ سمجھ لو کہ بس ابداً اس سے کھیلتے ہی رہو۔ وہ تو اتفاق ہے کہ بھئی اب ضرورت پیش آ گئی، جیسے وہ حدیث مبارک ہے کہ حضور پاک نے نماز کی حالت میں آگے جا کے دروازہ کھولا اور بی بی عائشہ اپنے حجرے میں داخل ہوئیں۔ تو اس وجہ سے بعد ہمارے نوجوان جو خود سمجھتے ہیں نا علم کو، الحمدللہ کسی استاذ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی امام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں،
کسی محدث مفسر کا نام سننے کے لیے تیار نہیں، خود ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں، علوم سارے حل کر لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی آخر حضور آگے گئے، کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو اتنے میں بھی نماز خراب نہیں ہوئی، لیکن یہ نہ سمجھا کہ حضور گھر میں فرض پڑھ رہے تھے یا نفل پڑھ رہے، یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہو تو اب دروازہ کون کھولے گا؟ تو یہ بھی نہ اتنی بڑی ضرورت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کی بیوی باہر کھڑی ہو گھر کے۔ اور دوسرا یہ بھی غور نہ کیا کہ بھی حضور کا دروازہ جانب قبلہ میں تھا یا تمہارا دروازہ جانب قبلہ کے الٹ ہو، تب بھی تم منہ پھیر کے چلے جاؤ، کنڈی کھول کے آ جاؤ۔ یہ غور کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ حافظوا علی الصلوات، پابندی کریں نماز کی، اس کے اوقات کی، اس کے شروط کی، اس کے ارکان کی۔ کیا مانا کہ تم نے نماز بھی پڑھی الحمدللہ، لیکن تم نے رکوع ایسے کیا کہ ابھی رکوع میں بھی پشت آپ کی سیدھی بھی نہیں ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سر سجدے میں ڈالا اور اٹھا لیا، اسی طرح سر سجدے میں ڈالا اور پیچھے ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں، اسی طرح سر سجدے میں ڈالا اور تسبیح ایسے پڑھی کہ پتہ نہیں کہ تم نے کیا پڑھا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ تم نے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہے، 5 دفعہ پڑھا ہے، 7 دفعہ پڑھا ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکرے مار رہا ہے، تو یہ منافق کی نماز ہوتی ہے، یہ مومن کی نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں فرمایا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز ان لوگوں کے لیے بھاری ہے جو منافق ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا تو سکون و قرار بھی نماز میں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ میری نماز میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، کہ بلال اٹھو نماز کا وقت ہو گیا، اذان کہو اور ہمیں آرام پہنچاؤ، کہ اذان ہوگی ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز معراج مومن بنایا ہے، ہمیں معراج نصیب ہوگا تو روحانی ہمارے لیے سکون اور طمانینت نصیب ہوگی۔ تو محافظت صلاۃ میں یہ ضروری ہے کہ آپ پورے ارکان صحیح ادا کریں۔ آپ جب اللہ اکبر کہیں تو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بند ہوں اور وہ بھی قبلے کی طرف سیدھی ہوں، کانوں کے برابر ہوں، پھر ہاتھ باندھے تو یہ جگہ آپ کے اس ہڈی کے اوپر ہو، اور بڑے سکون سے اللہ اکبر، اور پتہ لگے کہ میں اس رب اکبر کے دربار میں آ گیا ہوں، اب میں ایک عاجز بندہ ہوں اور رب اکبر کے دربار میں ہوں۔ وہ رب سب سے بڑا ہے اور میں سب سے زیادہ عاجز ہوں، وہ سب سے قوی ہے، میں سب سے ضعیف ہوں، وہ تمام عزتوں کا مالک ہے اور میں ایک ذلیل اور عاجز بندہ ہوں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی توفیق دے دی۔ اگر آپ کو کبھی بادشاہ اپنے کھانے پہ بلا لے نا جی، تو آپ کو ایک ہفتہ نیند نہیں آئے گی، سارے جہان کو آپ بتاتے پھریں گے کہ جناب مجھے دعوت آئی ہے اور مجھے دعوت آئی ہے، اور آج گورنر صاحب نے مجھے بلایا ہے، اور آج چیف منسٹر صاحب نے مجھے بلایا ہے، آج سی ایم نے مجھے فون کیا، آج پی ایم نے مجھے فون کیا۔ آپ کو چین نہیں ملتا ہے، لیکن جب خدا اپنی دربار میں بلائے اس سے بھی بڑی کوئی دعوت ہے دنیا میں، کہ اللہ تبارک و تعالی بلا کے اپنے دربار میں کھڑا کر دے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص تارک صلاۃ ہے، کیا مانا؟ یعنی ایک آدمی منکر صلاۃ ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا ہے جی نماز، کوئی نماز شماعت نہیں بھائی، یہ تو بس ایسے ہے، تو انکار صلاۃ جو ہے یہ بالاتفاق سلفن و خلفن کفر ہے، جس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اگر وہ نماز کا منکر ہے تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ منکر تو نہیں ہے، یعنی مانتا تو ہے کہ نماز عبادت ہے، فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اور چھوڑ دینے والے کی اب دو حالتیں ہیں، یا تو کوئی ایسا عذر آ گیا کہ چھوٹ گئی، نیند آ گئی اٹھ نہیں سکا،
کوئی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے حادثہ ہو گیا، کوئی مجبوری آ گئی. ایک ہے کہ آمدن بیٹھا ہے، ساتھی ہیں، بیٹھے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں، اس کے بعد جناب بیٹھے ہوئے آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، اذان ہو گئی، دروازہ بند کر دیا، بیٹھے رہے، اور نمازیں ختم ہو گئی، دروازہ کھول دیا، پھر کام شروع کر دیا. آمدن نماز چھوڑ دے، اس کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن القیم رحمہ اللہ، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں جن کو حبران کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی بات یہ دو کٹھے ہو کے کہہ دیں تو علماء کہتے ہیں بھی اس قول میں بڑا وزن ہوتا، کیونکہ اتنے بڑے عالم ایک بات پہ کٹھے ہو گئے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. تو ان تمام کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا آدمی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس نے ایک نماز چھوڑی ہے لیکن آمدن چھوڑی ہے تو فرماتی ہے کہ وہ تارک صلاۃ ہے، متعمد ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے، چونکہ یہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، نکاح نہیں رہتا. وہ فرماتی ہے کہ جب نکاح بھی نہیں رہتا، اگر یہ تارک صلاۃ متعمد جو ہمیشہ آمدن نمازیں نہیں پڑھتا، وہ فرماتی ہے یہ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو، چونکہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں. ایک نماز چھوڑنے والا، اسی سے اندازہ لگا لے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں 5 سال سے نماز پڑھی ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ نماز کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ خود تو نمازی ہے لیکن بیوی بے نماز ہے، تب بھی تو نکاح نہ رہا. ان کے نزدیک تو دو میں سے جو بے نماز ہے نکاح ٹوٹ گیا. اگر بیوی مومنہ ہے، خاوند کافر ہے، تب بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اگر بیوی بے نماز ہے، خاوند نمازی ہے، ان کے نزدیک تب بھی نکاح نہیں ہے. اور جب نکاح نہ رہا تو آئندہ جو اولاد ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو باقی ائمہ جو ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، وہ البتہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے اور ایسا کام اس نے کیا ہے کہ کفر پہ پہنچنے والا ہے، کفر کے نزدیک چلا گیا ہے، اور اس نماز کے چھوڑنے سے کبھی یہ کفر میں پڑ جائے گا، لیکن کافر نہیں ہوتا، ہے فاسق اور فاجر. لیکن بہرحال جب ایک امام اور اتنے بڑے ائمہ، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ حدیث مبارک کے ظاہر لفظ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو چھوڑے جان بوجھ کے، تحقیق اس نے کفر کیا. اس لیے حکم ہے کہ حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی پابندی کرو. اور اسی طرح ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرو. یہ ٹھیک ہے کہ اوقات میں دو وقت ہیں، ایک اول وقت ہے، ایک آخر وقت ہے. یعنی کیا معنی؟ اول وقت فجر کا شروع ہوگا، صبح صادق جب ہو گئی، اذان ہو گئے، اول وقت شروع ہو گیا. آخر وقت کیا ہے؟ سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے بھی آپ نے فجر پڑھ لی ہے، 3 منٹ پہلے بھی پڑھ لی ہے، تو نماز آپ نے وقت میں پڑھ لی ہے، ادا ہو گئی ہے، کیونکہ آخر وقت ہے اس کا سورج نکلنے تک، اور اول وقت ہے اس کا صبح صادق کے بعد. اسی طریقے سے جیسے ظہر ہے تو اول وقت زوال کے بعد شروع ہو جائے گا، اسی طریقے سے نماز مغرب ہے، اول وقت غروب شمس کے ساتھ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے بہرحال کوشش تو یہ کریں کہ اللہ ہمیں اول وقت میں نصیب فرما دے، ورنہ آخر وقت بھی حدیث پاک میں ثابت ہے، اور اس کے اندر بھی پڑھ لے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نماز ادا کر لی. اور اسی طرح یہ بھی محافظت علی الصلاۃ میں شامل ہے کہ اگر تیرے گھر کے قریب کوئی مسجد ہے اور اس مسجد کی اذان تمہیں سنائی دیتی ہے تو پھر تیری نماز گھر میں درست نہیں ہوتی، تمہیں مسجد میں ہی جا کے پڑھنی ہوگی. اللہ کوئی عذر ہے، بارش ہو گئی، آپ بیمار ہیں، بخار ہے، تکلیف ہے، گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حرج ہے، یا ایسی جگہ ہے
کہ گھر کی حفاظت کوئی نہیں، آپ باہر جائیں خطرہ ہے، تو پھر آپ گھر میں مجبوراً نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اگر اور کوئی آدمی نہ ملے تو آدمی اپنے بیوی بچوں کو اٹھا لے، وضو کرے اور خود امام بن جائے اور بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر لے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب جو ہے وہ نصیب ہو جائے اور وہ جماعت سے محروم نہ ہو جائے۔ کیونکہ میرے آقا نے کتنی پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا کہ من شذ شذ فی النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تم بکریوں کا ریوڑ لے جاتے ہو نا چرانے کے لیے، تو جب وہ ریوڑ کٹھے جا رہا ہو اور چرانے والا بھی ڈنڈا لے کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہو تو ریوڑ محفوظ رہتا ہے، لیکن جو بکری پیچھے رہ جائے اسی کو ہمیشہ بگیاڑ آگے اٹھایا کرتے ہیں کہ وہ ریوڑ سے کٹ گئی، علیحدہ رہ گئی، بگیاڑ آیا اور گئی بکری، اس نے اسی وقت کاٹ دیا۔ تو فرمایا جو مسلمان جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہے وہ بھی کٹتے کٹتے آخر جہنم کے کنارے میں پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ ہمیشہ اصول یہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ شیطان جو ہے نا جی وہ بھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گمراہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے نا کہ بندے کو کیسے میں نے پٹڑی سے اتارنا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھتے تھے تو وہ دل میں خیال ڈال دے گا چھوڑے یار روز لڑائی ہوتی ہے اور وہ لڑتا ہے وہ لڑتا ہے، چلو بھائی دوسری صف میں کھڑے ہو جاؤ، لڑائی سے تو بچ جاؤ گے نا، خامخواہ لڑائی میں کیوں پڑھو، خامخواہ 5 منٹ پہلے کیوں بیٹھے، دوسری صف میں پڑھ لو۔ اگلی صف چھوٹ گئی، اب آپ کو دوسری صف میں تو وہ لے آیا ہے، پھر آپ کو وہ تیسری اور چوتھی میں بھی لے جائے گا، چلو یار دھوپ میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہوا ہے، پنکھا ہے، ٹھنڈا ہے، ذرا برآمدے میں آ جاؤ، صفیں ہیں کعبے کے قریب، ہو جی ہم دیکھتے رہے نماز تو ہو جائے گی نا، پھر آپ کو برآمدے تک ماشاءاللہ بڑے ہیں نمازی، ہمیں یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں، کعبہ شریف بھی نظر آ رہا ہے، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، پھر باہر کھڑا کر دیں گے، اس کے بعد تمہیں سڑک پہ لے جائے گا، پھر تمہیں گھر لے جائے گا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جو آدمی اگر اس کی زندگی میں عادت ہے کہ وہ 2 نفل پڑھا کرتا ہے، مثلا مغرب کی نماز پڑھی، 2 سنت پڑھی، 2 نفل بھی پڑھ لی، یا عشاء کی نماز پڑھتا ہے، 2 سنت بھی پڑھ لی، 2 نفل بھی پڑھ لی، وتر پڑھا پھر 2 نفل بھی پڑھ لی، پتہ نہیں رات تہجد میں اٹھنا نصیب نہ ہو تو یہی میری تہجد کی رکعتیں بن جائیں، تو اب اس نے کہا بھی نفل پڑھنے میں آج تھکا ہوا ہوں، آج میں باہر گیا یار، آج سارا دن بڑا کام تھا۔ اب یہ دیکھیں یعنی آپ اندازہ کریں، آپ جتنے تھکے ہوئے آ جائیں، آگے دوست آپ کے بیٹھے ہوں تو ان کے ساتھ گپے ہانکنے میں تکلیف نہیں ہوتی، وہ جو تھکان ہے وہ بھی نماز سے نکالنا چاہتا ہے کہ لہذا وہ جو میں 2 رکعت نفل پڑھتا تھا آج چھوڑ دو چونکہ تھکا ہوا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی نوافل چھوڑتا ہے تو سزا یہ ملتی ہے کہ وہ سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب سنتیں پڑھنی چھوڑتا ہے کہ یار ظہر کے پہلے 4 سنتیں ٹھیک ہے، 4 سنتیں بھی ہیں، لیکن یہ سارے لوگ جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بھی تو آخر عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں، یہ ہمیشہ 2 پڑھتے ہیں، ہمیں خامخواہ حنفیوں نے 4 سنتیں گلے میں ڈالی ہوئی ہیں، چھوڑے یار آج کے بعد 2 پڑھا کریں گے، اب 4 کے بجائے 2 پہ آ جائے گا، نتیجہ یہ نکلے گا 2 سے بھی چلا جائے گا، اور جب 2 سنتیں بھی چھوڑ بیٹھا تو پھر نتیجہ نکلے گا، سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کو فرضوں سے محروم کر دیتے ہیں، یعنی نفل چھوڑنے والے کو سزا ملی، سنت چلی گئی، سنت چھوڑنے والے کو سزا ملی کہ فرض بھی چلے گئے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا نہیں، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو اور نمازوں کو پوری دیانتداری کے ساتھ اور اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں نماز کو ایک ان کے خون میں داخل کریں کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے اب نماز شروع، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو نہ مار بھی سکتے ہیں، حضور نے فرمایا اس کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ اور اس کو ساتھ لے جاؤ، مسجد میں جانا سیکھے، صفوں میں کھڑا ہونا سیکھے تاکہ اس کا ذہن جو ہے، اور اسی طرح آپ اپنے گھر میں، کیونکہ ایک امام، اتنا بڑا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کفر کے مسئلے پر پہنچے ہوئے ہیں، لہذا کوشش کریں کہ بیوی جو ہے اس کو بھی ہر شکل میں مجبور کریں کہ بھئی اور تم سے عبادت ہو نہ ہو لیکن فرض نماز ہر شکل میں پڑھنی ہو، کیونکہ خدا نہ خواہ تو یہ معمولی سا مسئلہ نہیں، تو اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، حلال اور حرام کا معاملہ ہے، ان کے نزدیک تو اگر نماز چھوڑ دی عورت تو کافر ہو گئی،
اور کافر سے پھر نکاح باقی نہیں، زنا تصور ہوگا تو آدمی اپنے گھر میں حرام کرتا رہے، اس لیے اپنے گھروں کی بھی حفاظت کریں۔ اسی لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کو نماز کے لیے اٹھاتے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا سب سے خوش نصیب عورت وہ ہوتی ہے اور شوہر وہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر سو جائے تو بیوی جگا دے اور بیوی سو جائے تو شوہر جگا دے، حتیٰ کہ پانی بھی اس پر رش کرنا پڑے تو کرے، لیکن نماز کے لیے اس کو اٹھا دے تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طرح محافظت صلاۃ کا یہ عالم ہے کہ ایک دفعہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی۔ جب نیند کھلی حضرت بلال کی ڈیوٹی بھی لگائی تھی کہ بھی جاگتے رہو اور اذان دو، لیکن حضرت بلال بھی سو گئے۔ تو اب جب آنکھ مبارک کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ حضور پاک نے حضرت بلال پہ ناراض ہوئے تو حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ، جس ذات پاک نے اپنے اللہ کے نبی کو سلا دیا ہے تو میری کیا طاقت تھی، میں بھی سو گیا، تھکا آدمی تھا، سفر تھا اور میں امدن تو نہیں۔ حضور نے فرمایا فخرجوا من ھذا الوادی، آپ نے فرمایا جلدی کرو اس وادی سے نکلو، اس وادی میں شیطان ہے، اس کے اثر سے ہماری نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں نماز نہ ہو تو یہ سمجھو کہ وہاں شیطان کا تسلط ہے، وہاں شیطان کا ڈیرا ہے اور شیطان نے باقاعدہ اپنا قبضہ کر رکھا ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض ہمارے بھائی جو ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن کمرے میں بہت قد آدم فوٹو لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے باپ کا ہے، یہ ہمارے دادے کا ہے، یہ ہمارے شادی کا فوٹو ہے بیگم صاحب کا اور دولہا صاحب کا، اور یہ ہمارے کسی لیڈر کا ہے، کیونکہ ہماری قوم کو یہ لیڈروں کی بھی تو ایک مرض ہے نا، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، اپنی اپنی رائے ہے۔ اور جمہور کا زمانہ ہے تو جمہور، جتنے جمہور اتنے جمہور، اتنے آزادیاں، اتنی لسان، اتنی رائے، اتنی فکریں، کیونکہ اب تو یہ جمہور کا دور ہے نا جی، جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، جہاں وزن نہیں ہوتا عدد ہوتا ہے، لوگ گنے جاتے ہیں اور ان کی یعنی اس کا وزن نہیں ہوتا۔ ایک جاہل عالم برابر ہے، جمہوریت اسی کا نام ہے نا کہ بھئی ایک جو ہے بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار اور ایک فاسق فاجر سب برابر ہے، علاقے کا سب سے بڑا جو قانون کا محافظ ہو اور سب سے بڑا مجرم ووٹ برابر ہے۔ تو ہم نے تو یہ سارے سبق خود پڑھائے ہیں، تو بہرحال اس لیڈر کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، بعض جو ہمارے نوجوان شائقین ہیں یہ بیچارے، ان کو کوئی فلم ایکٹریس مل نہ سکے، ملاقات تو نہیں کر سکتے، اب اتنے پیسے تو نہیں ہوتے ان کے پاس، تو کم سے کم فوٹو تو گھر میں سجا لیتے ہیں نا بھی، چلو آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں غریب۔ تو ایسے حال میں بھی نماز نہیں ہوتی، ایسے حالات میں بھی نماز نہیں ہوتی، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے، وہ گھر پھر شیطان کی آماد جگہ بن جاتا۔ ایک وہ فوٹو ہے جو مجبوراً ہے، پاسپورٹ میں ہے، ڈنڈی کارڈ میں ہے، کسی آپ نے بند کیا، اس کو لپیٹا رکھ دیا، اب آپ کا مقصد اس کی کوئی تعظیم نہیں، احترام نہیں، کوئی سامنے فریم کر کے ہر وقت کوئی اپنے پاسپورٹ کو دیکھتا رہتا ہے، کوئی مقصد نہیں۔ وہ تو ایک ضرورت ہے کہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے حل کوئی نہیں رہا کہ ہم لوگوں نے اس میں بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے کمال کر دکھائے ہیں کہ ماشاءاللہ پاسپورٹ کمال کا ہو تو سفر جمال کرے گا، جمال کا ہو تو جلال کرے گا، جلال کا ہو تو بلال کرے گا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا۔ تو اس لیے پھر مجبور ہو گئی دنیا کے فوٹو لگے، اور فوٹو کے بعد بھی نشانیاں لکھو کہ کہیں جانور کی طرح داغ ہے اس کو، کیوں فوٹو بدل دے تو کیا کریں، تو پھر وہ داغ ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں جی بائیں پنڈلی پہ نشان، کان کے پیچھے نشان۔ پہلے تو یہ جانوروں کے لکھے جاتے تھے نا جب جانور بکتا تھا کہ بھی اس کا کہاں کہاں نشان ہے، اب وہ مجبور ہو گئے، ہماری حرکتوں نے مجبور کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے تو یہ بھی نماز نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیں، ایسی جگہ نماز پڑھیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایسا قالین ہے کہ اس کی خوبصورتی میں آپ کھو گئے تب بھی نماز کا خشوع جو ہے وہ چلا گیا۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پردہ جو لگا ہے اتار دو، اس لیے کہ نماز میرے خیالات جو تھے اس طرف چلے گئے۔ تو بعض پردے خوبصورت ہیں، بیل بوٹے لگے ہوئے ہیں، اور قالینیں جو ہیں جناب وہ رباعیات خیام کی طرز پہ بنائی گئی ہیں، ان میں فنکاری ہے، پرکاری ہے، اس کے اندر فن دستکاری ہے۔ اب آدمی کھڑا ہے، نماز کہیں گئی ہو تو دیکھ رہا ہے کہ بھئی اس میں ناٹ کتنے لگے ہوئے ہیں قالین میں، یہ قالین کون سا ہے اور یہ کام کون سا ہے، اور یہ مشین والا ہے کہ ہاتھ والا ہے، بس اسی میں کھڑا ہے، نماز ہو رہی ہے۔ یہ ہماری نماز ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھی علماء نے فرمایا کہ کوئی سفید کپڑا ڈال دو، کم از کم تمہارے خیالات کو منتشر نہ کرے، تمہارے خیالات جو ہیں وہ ادھر ادھر نہ بٹیں۔ اسی طرح اگر تمہیں میسر ہے، مثلا ایک آدمی قالین پہ کھڑا ہے لیکن خالی جگہ پہ سجدہ دے سکے تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ جو حضور کے زمانے میں تو یہ پتھر تھے، یہ کنکر تھے، یہ کنکریاں تھیں، یہ حصا تھے۔ اس زمانے میں نہ یہ ریشمی مسلے تھے، نہ یہ غالیچے تھے، نہ یہ قالینیں تھیں، نہ ایسی چیزیں تھیں۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں ہمارے نوجوان بستروں پہ کھڑے ہو کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن یاد رکھو جس گدے میں پورا آدمی دفن ہو جائے، سجدہ کرے تو آدھا منہ اندر چلا جائے، وہاں بھی فقہاء نے لکھا نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ تو نہیں کہ تو آپ تو صحیح معنوں میں سجدہ ہی نہیں کر پا رہے، وہ تو آپ اسی کے اندر چلے جا رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ نماز کی محافظت کریں، اور جب آپ نماز کی محافظت کریں گے نماز آپ کی محافظت کرے گی۔ آپ کی محافظت کیسے کرے گی؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جب تم صحیح نمازی بن جاؤ تو نماز تمہیں برائیوں سے، منکر سے، گناہوں سے بچا لے۔ اچھا، بات یاد رکھیں کہ جتنی نماز میں خلوص ہوگا اتنی آدمی برائیوں سے ہٹ جائے گا۔ اچھا، زیادہ نہ بھی ہو تو اب جتنی دیر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں اتنی دیر تو برائی سے بچے ہوئے ہیں نا۔ کم از کم باہر کھڑے ہوتے آپ سگریٹ پی رہے ہوتے، باہر کھڑے ہوتے آپ کوئی گپ شپ لگا رہے ہوتے، کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے، کوئی زمین آسمان کے کھڑے کھڑے کلابے ملا رہے ہوتے، کیونکہ ہماری قوم ماشاءاللہ خاموش تو نہیں رہتی نا جی، جہاں بھی کھڑی ہوگی الحمدللہ، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ان کی نظر ہے، آسمان زمین کی تمام سیاسیات پہ ان کا کنٹرول ہے۔ اور پھر پوچھو کام کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں بلدیہ میں جھاڑو لگاتے ہیں۔ حالت یہ ہے ہماری، کہتے ہیں جی یہی تو جمہوریت ہے نا کہ اتنی کم کے تنخواہ والا بلند سوچ رکھتا ہے۔ بھائی اس سوچ نے تمہیں یہاں پہنچا دیا، ایسی سوچ کا کوئی فائدہ؟ تیری بلند سوچ کا معنی تو یہ ہوتا کہ تو خود کسی بلندی پہ پہنچتا، تو خود کسی عمل پہ، کردار پہ، کام پہ، دین میں، دنیا میں کوئی اپنی عظمت اور مقام حاصل کرتا۔ یہ کہاں کی بلندی ہے؟ اب بھائی کھڑے ہوں گے، اچھا، اور جن کی نوکری کریں گے، جس ملک کا نمک کھائیں گے اسی کو گالیاں دیں گے، یہ ایسے اور یہ ایسے۔ بھائی ٹھیک ہے، کوئی گندا ہے، اچھا ہے، وہ بھی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، لیکن ہمیں تو اللہ کی نعمت کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اگر ہمیں قبول نہیں تو ہم چپ کر کے چلے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم گالی دے کے ان کی نیکیاں بڑھائیں، اپنے ذمہ گناہ لگائیں۔ کیوں؟ وہ سن تو نہیں رہے، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارے خواہ گناہ بڑھ رہے ہیں، اور فائدہ بھی کوئی نہیں گالی دینے میں یا لینے میں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے۔ تو اب نماز پڑھنے میں، اب جو آدمی مثلا مغرب میں آیا، عشاء پڑھ کے جائے گا تو کم از کم 2.5 گھنٹے تو ہر گناہ سے بچ گیا نا۔ تو اس سے بڑی کیسے حفاظت کرے تمہاری نماز؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا نماز تمہاری محافظت کرتی ہے، کوئی بلائیں تم پہ آنے والی ہوں تو نماز کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ پھر تم تسبیح کرو گے، ذکر کرو گے، دعائیں کرو گے، استغفار پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، اللہ اس کی برکت سے تمہارے اوپر سے اور بلائیں اور مصائب جو ہیں وہ دفع فرما دیں گے۔ اب ہے اللہ نے فرمایا والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز۔ اس کے بارے میں بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ظہر کی نماز، اور بعض علماء نے فرمایا اس کا مطلب ہے مغرب کی نماز، چونکہ باقی نمازیں یا سنائی ہیں یا رباعی ہیں۔ کیا مانا؟ فجر کی نماز 2 رکعت والی ہوتی ہے، ظہر، عصر، عشاء 4 رکعت والی ہوتی ہے، تو درمیان میں 3 رکعت والی نماز ہی ایک ہے مغرب۔ تو انہوں نے کہا اس سے مراد صلاۃ الوسطی جو ہے وہ نماز مغرب ہے۔
اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، فجر کی نماز جو ہے یہ صلاۃ الوسطی ہے، کیونکہ گویا کہ وہ ادھر عشاء کے اور ادھر فجر ہو گئی، ادھر ظہر ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے درمیان میں آ گئی، تو اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ لیکن جمہور محدثین، جمہور علماء اور ائمہ کرام اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کا قول یہ ہے کہ صلاۃ الوسطی سے مراد جو ہے عصر کی نماز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کی اہمیت اس لیے بیان کی گئی کہ لوگ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، عصر کی نماز ختم ہو جاتی، یا بعض لوگ اپنے تجارتی امور میں اتنے غافل ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ملک میں رواج ہے نا کہ صبح 9 بجے جو دکان کھولیں گے تو رات کو 10 بجے بند کریں گے، تو اب وہ سارا دن 9 بجے سے 10 بجے تک کام چل رہا ہے، اب وہ دکان میں مشغول ہے، لگا ہوا ہے کہ یہی گاہک کے آنے کا وقت ہے، شام ہونے والی ہے، ٹھنڈا وقت ہونے والا ہے، اب شاپنگ کے لوگ نکلیں گے تو نماز عصر زیادہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے پابندی فرمائی کہ نماز عصر کی خصوصی پابندی کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جس آدمی نے عصر کی نماز چھوڑ دی یا عصر کی نماز ترک کر دی، گویا اس کا اہل بھی اور مال دونوں برباد ہو گئے۔ چاہے وہ بربادی ہمیں نظر نہ آئے، لیکن مانوی طور پہ تو وہ برباد ہو گئے جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہوں کہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، کہ آپ کا دل و دماغ جو ہے عین نماز میں ہو، سجدے والی جگہ پہ نظر ہو، بدن نہ ہلے، بلا وجہ دائیں بائیں نہ دیکھیں، بلا وجہ گردن نہ پھیریں، بلا وجہ اپنے کپڑوں سے نہ کھیلیں۔ جتنی خشوع خضوع ادب کے ساتھ نماز پڑھیں گے اتنی زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نیکیاں اور آپ کو اجر و ثواب حاصل ہو۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے ایک اور مسئلہ نماز کا بیان فرمایا ہے کہ جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے ذکر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، کیا معنی اگر خوف کا وقت ہے؟ کیا معنی یہ ہے کہ اگر جنگ کا زمانہ ہے، جنگ کا دور ہے، اور پہلے دور میں تو جنگیں ہوتی تھی نا جی، دست بدست لڑائی ہوتی تھی، یا دونوں طرف سے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی، یا دونوں طرف سے برابر تیر چلتے تھے، نیزے سے لڑائیاں، تیروں سے لڑائیاں ہوتی تھی۔ اب تم صف بستہ ہو، سامنے دشمن ہے، اب خوف ہے کہ اگر تم نماز میں گئے تو دشمن ہلہ بول دے گا، اس کے نزدیک تو نماز ہے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان حالت میں بھی نماز تم نہیں چھوڑ سکتے ہو، چاہے کھڑے کھڑے پڑھ لو۔ کیا مانا کہ بھئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ تمہیں رکوع سجود کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اچھا، ایک کیفیت یہ ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اللہ کو منظور ہے، اللہ ہمیں آپ سب کو قرآن نصیب فرمائے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے مثلا کہ 2 صفیں ہم نے بنا لی، امام آگے کھڑا ہو گیا، دونوں ہم نے نماز شروع کر۔ جب اگلی صف والے جائیں گے رکوع میں تو پچھلی صف والے کھڑے رہیں، وہ دشمن پہ نظر رکھیں۔ وہ جب سجدے میں جائیں وہ کھڑے رہیں، یہ جب سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے تو اب دوسری رکعت والے رکوع اور سجدہ اپنا پورا کر لیں گے، کیونکہ اب اگلی صف کھڑی ہو گئی دشمن کے مقابلے پر، وہ تیار کھڑی ہے۔ تو ایک کیفیت یہ ہوتی۔ اچھا، ایک کیفیت یہ ہے کہ ہماری بنتی ہی ایک صف ہے، یا ہم اتنے آدمی نہیں ہیں کہ آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، رکوع بھی نہ کرو، سجدہ بھی نہ کرو، رکوع کے لیے اشارہ کر دو، سجدے کے لیے بھی اشارہ کر دو، فوراً ٹھیک ہو جاؤ، لیکن نماز نہ چھوڑو میری۔ یعنی نماز اس حالت میں بھی چھوڑنا جائز نہیں جب گولیاں چل رہی ہوں، جب تیر چل رہے ہوں، جب نیزے بھالے مارے جا رہے ہوں، اس حال میں بھی اسلام نے حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم گھوڑے کی پشت میں ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، نماز کا وقت جاتا ہے، اللہ نے فرمایا رکبانن، اوپر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، اوپر بیٹھے بیٹھے نماز کی نیت کر کے پڑھ لو اشارے سے، پھر بھی میں تمہاری عبادت جو ہے قبول کروں گا۔
لیکن ایک یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ جو ہے نا قرآن میں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو رجال جو ہے وہ کہتی ہے، راجل کہتے ہیں پاؤں پہ کھڑا ہونے والا، چلنے والا نہیں۔ کیا مانا کہ تم چلتے چلتے نماز پڑھو؟ امام صاحب فرماتے ہیں نا، کھڑے کھڑے تو پڑھو لیکن چلتے چلتے نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں راجل مقابلے راکب کے ہے، یا سواری والا یا نیچے کھڑے ہونے والا، تو لہذا تم کسی نہ کسی جگہ تمہیں کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، پھر سجدہ رکوع نہ کر سکو تو تب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ تمہیں کھڑا ہونا بھی نصیب نہیں ہوتا، تو اب کیا کرو؟ تو وہ فرماتے ہیں نماز مؤخر کر لو، دیر کر لو، قضا کر لو۔ جیسے خندق کے موقع پر دشمنوں نے اتنا مشغول کر دیا کہ میرے آقا کی نمازیں بھی قضا ہو گئی، اور آپ نے بعد میں وہ نمازیں جو ہیں قضا ادا کی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ چلتے ہوئے نہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب جب تم جنگ کی کیفیت سے نکل آؤ، جنگ کے حالات سے نکل آؤ، امن ہو جائے، امن میں آ جاؤ، دشمن کا مقابلے کا خوف ختم ہو جائے، فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پھر تم اللہ کی یاد اسی طرح کرو جس طرح اللہ نے تم کو پڑھایا سمجھایا، جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ جب امن میں آ جاؤ تو پھر اسی طرح اذان، نماز، باقاعدہ جماعت، باقاعدہ خضوع اسی حالت کے اندر نماز جو ہے قائم کرو۔ اب اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ مثلا ہوائی جہاز میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ نماز کا وقت ہو گیا تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ بھی اتر کے نماز پڑھے، اگر قضا ہو جاتی ہے تو قضا ہو جائے، چونکہ وہ بہرحال زمین پہ نہیں کھڑا ہے اور زمین اور ہوا کے درمیان میں معلق ہے، زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہی ہے کہ اگر جہاز میں بھی کھڑا ہونا مل سکتا ہے یا بیٹھنا اگر مجبوری ہے تب بھی نماز جہاز میں ہی ادا ہو جاتی ہے، وہاں بھی نماز وہ پڑھ لے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے بے انتہا آسانیاں فرمائی ہیں، حتیٰ کہ بعض ائمہ کرام یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح باقی ائمہ کرام میں سے بھی بعض حضرات نماز جمع کے بھی قائل ہیں، یعنی اگر آپ سفر میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز پڑھو فارغ ہونے کے بعد فوراً عصر کی بھی پڑھ لو، یعنی 2 رکعت ظہر کے ہو گئے، 2 رکعت عصر کے ہو گئے، دونوں کی تکبیر علیحدہ علیحدہ کہہ دو گے اور نماز پڑھ لو۔ اب تمہاری ظہر عصر ادا ہو گئی، الحمدللہ تم گویا فارغ ہو گئے۔ اور پھر جب مغرب پڑھنے لگو تو مغرب پڑھنے کے بعد فوراً عشاء بھی پڑھ لو تاکہ تمہارے سفر کے اندر بھی کوئی خلل نہ آئے اور نماز چھوٹنے کا اندیشہ بھی باقی نہ رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل جمع جائز ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو تو پڑھو آخر وقت میں، یعنی لیٹ کر دو، سفر کرتے رہو اپنا، کیونکہ سفر کا فائدہ اٹھاؤ، اور ظہر کا وقت جب بالکل ختم ہونے کے قریب آ گیا تو ظہر پڑھ لو، جب فارغ ہوں گے تو عصر کا اول وقت آ جائے گا، اس میں عصر پڑھ لو، تو گویا دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئیں اور پڑھی بھی تم نے اپنے اپنے وقت میں۔ مغرب میں تاخیر کر کے آخر وقت پہ لے جاؤ، جب مغرب پڑھ کے فارغ ہوں گے تو عشاء کا اول وقت داخل ہو جائے گا، کھڑے ہو کے پھر تم عشاء پڑھ لو۔ بہرحال جمع کے وہ بھی قائل ہیں، جمع کے وہ بھی قائل ہیں، اور دونوں طرف احادیث مبارک موجود ہیں، کیونکہ ایک سفر میں حضور کو عرض کیا گیا کہ حضور ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا آگے چلو، تو صحابہ نے کہا حضور ظہر کا وقت ہو گیا، پھر بھی حضور نے فرمایا چلو، صحابہ نے پھر دیر کر دی، پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے عرض کیا حضور ظہر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نے فرمایا اور آگے چلو، تو پھر آپ نے اتر کے ظہر پڑھی اور پھر اس کے بعد عصر پڑھی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ظہر کو باوجود صحابہ کے یاد کرانے کے بھی حضور لیٹ کرتے گئے تاکہ اس کو جا کے وہ آخر وقت میں پڑھیں اور عصر کو اول وقت میں پڑھیں۔ تو بہرحال ان علمی مسائل میں آپ نہ پڑھیں، اصل بات یہ ہے کہ نماز نہ چھوٹے، اصل بات یہ ہے کہ نماز سے آدمی محروم نہ ہو جائے، اور نماز کسی حالت میں بھی اللہ نے نہیں معاف کی ہے۔ آپ بیمار ہیں،
آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ایسے بستر پہ پڑے ہیں بیڈ پہ، اشارے سے بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ گانے کی طرز میں نعت پڑھ سکتے ہیں، پہلے مجھے گانے کی طرز بھی تو سمجھاؤ وہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، نعت ہے، خوش الہانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضور کی نعت کو فلمی گانوں کی دھنوں کے تابع کیوں بناتے ہیں؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ جو اللہ نے آپ کو آواز دی ہے خوبصورت کر کے، آپ حضور کی نعت پڑھا کریں۔ نعت پڑھنا تو خوشی کی بات ہے۔ حقیقہ تو نہیں ہوتا، عقیقہ ہوتا ہے عین کے ساتھ۔ جب بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے بعد عقیقہ ہوتا ہے۔ لڑکا ہو تو 2 دمبے یا 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1 دمبا یا 1 بکرا ذبح کر کے خیرات کر دیں، دوستوں کو کھلا دیں، کھانا پکا کے کھلا دیں، جیسے بھی کھلا دیں وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے اس میں بھی لوگوں نے، یعنی شیطان ایسا ملعون ہے کہ ہر مسئلے میں یا شرک میں ڈالے گا یا بدعت میں ڈالے گا۔ اب اس میں بھی لوگوں نے ایک مسئلہ بنایا، وہ کہتے ہیں جی عقیقے کا جو بکرا ہے نا اس کی ہڈی نہ ٹوٹے ورنہ بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ کیسے ڈرا دیا ہے جی۔ اچھا بھائی جب گردن کاٹ رہے ہیں تو پھر وہ گردن کاٹنے سے گردن نہیں کٹ جائے گی، ہڈی ٹوٹنے سے ٹوٹے گی۔ جاہل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں خیال کر رکھا، بالکل 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 ہڈی نہ ٹوٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کوئی بچہ ماں کے علاوہ اس نے کسی عورت کا 1 وقت صرف دودھ پیا، 1 وقت میں بیٹا نہیں بنتا ہے، 1 وقت پیے چاہے 10 وقت پیے، اس نے پی لیا، بچہ بن گیا، اس کی ماں بن گئی، اس کی باقی رضائی بہنیں بن گئیں۔ زمزم کے اندر کفن کا کپڑا دھو کے لے جانے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ دیکھیں دین اتنا کامل مکمل ہے کہ حضور پاک نے ہمیں مسح کرنا سکھایا، انگلیوں میں خلال سکھایا، حضور پاک نے ہمیں سر دھونا سکھلایا، حضور پاک نے عورت کو حیض نفاس سے پاک ہونے کے طریقے سکھلائے۔ اگر زمزم کے کپڑے سے کفن دھونے میں کوئی فائدہ ہوتا حضور امت کو چھپا دیتے، حضور نہ فرما دیتے کہ میری امت فائدہ اٹھائے، مکے میں تو آئی ہوئی ہے، زمزم سے ایک حکم دیتے بھائی کفن دھو کے لے جاؤ۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی قرآن و سنت سے ثبوت نہیں، کبھی حضور نے یا صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ قبرستان کے باہر گیٹ پر حدیث سے جو ثابت دعا ہے وہ لکھ کر لگا دینی جائز ہے یا نہیں؟ کیوں قبرستان پر دعا لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ پڑھنی تو آپ نے ہے، آپ یاد کریں۔ ہاں آپ اگر یہ کرتے ہیں کہ بھی جو لوگ آتے ہیں ان کو نہیں آتا پڑھنا، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انشاءاللہ، ان کے لیے لکھ دوں تاکہ کچھ فائدہ اٹھائیں، کوئی حرج نہیں۔ وسیلے کے بغیر سیدھی اللہ سے دعا مانگیں۔ میں احرام میں عرفات کے اندر مجھے احتلام ہو گیا تو میرے پاس اور احرام نہیں تھا، میں نے اسی کو دھویا اور غسل کر لیا اور کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی نے وضو کر کے نماز پڑھی، اچھا تو بغیر وضو کے بھی نماز ہوتی ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے سو گیا تو جب دوبارہ اٹھا تو دوسری نماز کا وقت ہو گیا تو وہ بغیر وضو کے کر لے، وہی پہلا وضو ابھی کھڑا ہے، ماشاءاللہ تو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، پھر کیا ضرورت ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے جو سو جاؤ، فجر کو وضو کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے جب سو گیا وضو ٹوٹ گیا۔ کہتا ہے جی آپ نے کہا ہے کہ بیوی کے دودھ پینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ہم نے تو پڑھا ہے کہ جس کا دودھ پیو وہ ماں بن جاتی ہے، تو بچہ پیے، شوہر تو نہیں لکھا آپ نے کتاب میں کہیں پڑھا ہے؟ بھائی آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کتاب میں کہ بھئی اگر بچہ دودھ پیے تو اس کی ماں بن جائے گی، یا شوہر بھی دودھ پیے تو ماں بن جائے گی؟ یہ آپ نے پڑھا ہو تو مجھے دکھا دیں، پھر میں آپ کی بات مان لوں گا۔ جھگڑے والا مولوی تو میں ہے نہیں، جھگڑے والے اور بہت ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھو اس میں بڑے فائدے ہیں نا جی، بیوی کی بیوی ہے، گائے کی گائے ہے، بکری کی بکری ہے، اور پھر تم جب دودھ پیو گے ماشاءاللہ تو تمہیں احساس ہوگا اسی طرح کبھی میں ماں کا پیا کرتا تھا،
یہ باتیں تو آپ کے ذہن میں آئیں گی نا آخر. تو بہرحال لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا. نکاح ٹوٹنا علیحدہ بات ہے اور یہ عمل کرنا علیحدہ بات ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن کسی شخص نے مثلا شہوت میں پستان چوسا اپنی بیوی کا اور منہ میں دودھ چلا گیا تو کیا نکاح ٹوٹے گا؟ نکاح نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اب یہ بڑا ہو چکا ہے، بچہ نہیں رہا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے کون سا سوال کیا تھا بغیر علم کے؟ بچے کی بخشش مانگی تھی. وہ قرآن میں آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. یہ پہلے آیت پڑھ لیتے تو سوال پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کون سا جھوٹ بولا تھا؟ ابراہیم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. ابراہیم نبی ہے، نبی جھوٹ سے پاک ہوتا ہے. بعض اوقات ظاہر میں ایک صورت کذب ہوتی ہے، وہ حقیقت میں کذب نہیں ہوتا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ اس نے کہا اس بڑے بت نے توڑا ہے. اب بظاہر تو یہ جھوٹ لگ رہا ہے نا، بڑے بت نے تو نہیں توڑا تھا نا. بظاہر صورت کذب ہے لیکن مقصود دشمن کو سرنگوں کرنا تھا. انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیر فاسألوہم، پوچھو ان سے. وہ غور کر کے آگے انہوں نے کہا یار کیا پوچھیے؟ تو پتھر ہے، پتھر بتاتا ہے. انہوں نے کہا جو اتنا نہیں بتاتا وہ خدا ہوتا ہے. تو مقصد ان کو توحید کا مسئلہ سمجھانا تھا. اب صورت یہ تھی، ورنہ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھا کرو. یہی ہے نا مشکل کہ ایک حدیث میں لفظ پڑھ لیتے ہیں، پتہ تو ہوتا نہیں، استاد سے سمجھنا نہیں چونکہ خود پہنچے ہوئے ہیں. جلد نہ ہو نا پھر اسی طرح بر کے گرتے رہتے ہیں ہر جگہ. کوئی ادھر گر گیا، کوئی ادھر گر گیا. اگر جلد میں بند ہو نا محفوظ رہتی ہے. تک استاد سے سمجھے نا آدمی. مربع کبھی بغیر مربی کے نہیں بنتا، کپڑا بغیر درزی کے کبھی نہیں سلتا. کہ دیکھا ہے خود بخود سل جاتا ہے. رات تجربہ کرو. 4 میٹر کا قمیض نہیں سی سکتے ہو، دین کو قطر بتر جو بڑھ دیا ہے کر ڈالو. بندے اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں. عقیدہ رکھ، اگر خدا نہ خواستہ نبی سے بھی جھوٹ ہو تو بات تو ختم ہو گئی. پھر تو ساری شریعت کا اعتبار ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کیا تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، تھپڑ مارا وہ مر گیا بدبخت. کیوں قتل کیا تھا؟ قتل تو نہیں کیا. داڑھی میں مہندی لگا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لگا سکتے ہیں. میری بیوی کہتی ہے کہ سفید بال اچھے نہیں لگتے. ٹھیک کہتی ہے. اور بیوی کیا کہے گی؟ 2 کر لو تو ایک کہے گی سفید نہ ہوں، ایک کہے گی سیاہ نہ ہوں. سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ انشاءاللہ پھر بالکل نہیں رہیں گے. تو بہرحال مہندی لگایا کرو، سنت ہے. مہندی لگاؤ. مہندی میں کوئی اور کالا صاحب وہ بھی ڈال دو، کالی مہندی، خوبصورت رنگ نکل آئے گا. تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. بیوی کا حق ہے وہ کہے شوہر کو کہ تم اچھی طرح تیار رہو، تیرا مورا، تاکہ یہ تو حق ہے. اس میں کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے. جو بیویاں نہیں کہتی نا الحمدللہ ان کا تعلق کسی اور سے ہوتا ہے، وہ اسی کو کہتی ہیں. اور جس طرح تمہارا اپنی بیوی سے تعلق نہ ہو، تم بھی تو سوٹ دوسری کو پہنچاتے ہو نا. اپنی بیوی کو پھر عام کپڑا 1.5 ریال میٹر والا راستے میں ملتا ہے، وہ قیمتی ادھر جاتا ہے.